وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو القادر على أن يبعث عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم رب الحل والحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ بروح سيدنا مولانا محمد من السلام. تاخیر ہو گئی خاصی، اس لیے بغیر کسی تمہید کے قرآن کریم کی جو آیت ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم ومن تحت ارجلكم او يلبس شيعا ويذيق بعضكم بعض بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. اس سے گزشتہ آیات میں اللہ پاک نے اپنی قدرت کا ذکر فرمایا اور یہ فرمایا تھا کہ جب تم کسی پریشانی میں ہوتے ہو تم ہمیں آواز دیتے ہو چپ کے یا بلند آواز سے، اور میں تمہاری پریشانیوں کو دور کر دیتا ہوں. اب اس آیت میں پچھلی چند آیات میں ایسی بات ہوئی تھی. اب اس آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول کہہ دیجئے قل هو القادر، جیسے وہ قدرت رکھتا ہے اچھے حالات کے لانے کی. قل هو القادر، اس کی قدرت ہے، ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے. میں لفظ استعمال کروں تصرف میں. تصرف کہتے ہیں چاہے ادھر گھما دے چاہے ادھر گھما دے، جدھر چاہے پھیر دے. ہر حال، ہر بات، ہر چیز، پوری کائنات اس اکیلے اللہ کے تصرف میں ہے. کنٹرول اس کو کہیں گے. قل هو القادر علیکم عذابا من فوقکم، اس بات پر بھی قادر ہے کہ تم پر عذاب نازل کرے من فوقکم، اوپر سے، او من تحت ارجلکم، اور تمہارے پاؤں کے نیچے سے. اللہ اس پر قادر ہے. او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض، اور یا تم میں ایسے گروہ آپس میں پیدا کر دے، بانٹ دے تم کو کہ پھر وہ تم میں سے آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرتے رہے. انظر، دیکھو، کیف نصرف الآیات، کیسے ہم اپنی آیات اور نشانیوں کو گھماتے پھراتے ہیں، کبھی یہ لے آئے کبھی وہ لے آئے، کبھی یہ لے آئے کبھی وہ لے آئے. کیوں؟ لعلہم یفقہون، تاکہ تم کچھ سمجھ حاصل کرو، ہماری طرف متوجہ ہو جاؤ. قرآن کریم انسانوں کی آنکھوں سے پردہ ہٹاتا ہے. پردہ کس چیز کا؟ پردہ مادیت کا. جس نظام تعلیم میں ڈال دیا گیا ہے وہاں ہر چیز سر کی آنکھوں سے دیکھنے کی عادت پڑ گئی. وحی کو، یعنی تعلیمات الہیہ کو، جو اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے، اس کو یکسر نظر انداز کرنے کا معاملہ ہے. دیکھو، جب میں بات کہتا ہوں تو ناراض نہ ہوا کرو کہ میں خود اس نظام تعلیم کو خوب اچھی طرح دیکھ اور پرکھ چکا ہوں. پہلی درسگاہ جو بچے کی ہوتی ہے، پہلے کچی پہلی ہوتی تھی، اس سے پہلے پہلی ہی ہوتی تھی، پھر کچی پہلی کا تصور آ گیا، پھر مونٹیسری کا تصور آ گیا، کے جی کا تصور آ گیا، اب پلے گروپ کا تصور آ گیا. ٹھیک ہے، لیکن وہاں سے لے کر پی ایچ ڈی تک، میں نے بہت اونچی تک کی تعلیم کی بات کری، کہیں پر یہ تذکرہ نہیں ہے کہ اللہ کے تصرف میں ساری کائنات ہے. وہ انگریزی، اردو
سائنس، جغرافیہ، معاشرتی علوم اور جو کچھ بھی پڑھایا جا رہا ہو وہ سب سیکولر، بے خدا ہے، وہاں کہیں خدا کا تصور نہیں ہے۔ ایک لے دے کے اسلامیات کے نام سے مضمون ہے جو ایک سطح پر جا کر پھر ختم کر دی جاتی ہے، اب اس سے آگے کی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ پڑھنے والا اور پڑھانے والا دونوں اس کے اصل روح سے قطعی ناواقف رہ جاتے ہیں۔ وہاں یہ تو ہوتا ہے سوال یہ بتاؤ مسلمانوں پر کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5 نمازیں فرض ہیں، لیکن نہ پڑھنے والے کو نہ پڑھانے والے کو اس کا ادراک ہے کہ یہ فرض نماز کا تصور کیا ہے، کیا مجھے یہ فرض نماز خود بھی پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی؟ معلومات کی حد تک ہے، اسلام اندر نہیں اترا ہے۔ اسلام کی معلومات ایسے ہی ہو جاتی ہیں جیسے کسی کافر کو معلومات ہو جائے۔ کیا خیال ہے مسلمان ملک میں رہنے والا عیسائی، مسلمان ملک میں رہنے والا یہودی اور ہندو، وہ اس کو نہیں جانتا کہ مسلمانوں پر 5 وقت کی نماز فرض کی گئی ہے؟ لیکن کیا وہ پڑھتا بھی ہے؟ کیا وہ اس اللہ کو مانتا بھی ہے؟ کیا وہ اس نبی کو جس نبی کا کلمہ مسلمان پڑھتا ہے اس کو مانتا بھی ہے؟ حالانکہ اس کو بھی یہ بات معلوم ہے۔ تو ہماری اسلامیات، معاف کیجیے گا، ہماری اسلامیات امتحان کے اندر نمبر حاصل کرنے کے لیے حاصل کی گئی معلومات کے علاوہ کچھ بھی نہیں، نہ خود قرآن حدیث سیکھی سکھائی، اور نہ جنہوں نے قرآن حدیث سیکھی اور سکھائی ہے علماء کرام ان سے رجوع کرتے ہیں۔ لہذا دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو غیر مسلموں کی طرح اسباب کے پردے میں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم کرتے ہیں، قل هو القادر، بتاؤ ان کو ہم قادر ہیں کس بات پر؟ الا یبس علیکم عذابا من فوقکم، کہ ہم تم پر اوپر سے عذاب برسا دیں۔ کیا بات ہو رہی ہے؟ بات یہ ہو رہی ہے کہ اصل میں ماحولیاتی تبدیلی ہو رہی ہے، کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے۔ ہاں، کلائمیٹ چینج کا سبب کیا ہے؟ فوسل فیول، ہاں وہ کاربن ڈائی آکسائڈ اور اوزون کا پھٹ جانا۔ ارے خدا کے بندوں، ہم بھی اتنے سیکولر ہو گئے کہ ہم ان سارے نظاموں کے پیچھے رب کو نہیں دیکھ رہے کہ کرنے والا کون ہے، جس نے تمہارا دماغ پھیرا اور تم کو ایسے کاموں میں لگا دیا کہ جس سے اوزون پھٹ جاوے۔ اور اوزون کو پھاڑنے والا کون ہے اللہ کے حکم کے علاوہ؟ قل هو القادر، بس علیکم عذاب، اس بات پر قادر ہے کہ تم پر اوپر سے عذاب بھیجے۔ مفسرین نے جو قرآن حکیم کے اور حدیث کے جاننے والے ہیں اور تقوی والے ہیں کہ وہ غلط تشریح نہ کریں، ابتدائی زمانے کے مفسرین سے لے کر آج تک جتنے جو ایسے مفسر ہیں جنہوں نے انگریز کی تعلیمات کی روشنی میں دیکھی تو لیکن انہوں نے ان کے اثرات کو قبول نہیں کیا، انہوں نے قرآن کریم کی پکی تفسیر کی اور فرمایا کہ اس سے مراد یہ لی گئی ہے اللہ یبعث علیکم عذابا من فوقکم، اوپر سے آنے والا عذاب، فرمایا یہ بارش بھی ہے، ہوائیں بھی ہیں، نقل کیا ہے۔ نوح علیہ السلام کا طوفان نقل کیا، ہواؤں کو قوم عاد جس عذاب میں مبتلا ہوئے نقل کیا ہے، قوم لوط کا عذاب نقل کیا ہے، آسمانوں سے اوپر سے پتھر برس رہے ہیں، یہ سب اس کی تشریح میں ہے۔ اور فرمایا اوپر سے کی تشریح یہ بھی ہے کہ تمہارے اوپر ایسے حکام، ایسی قومیں، ایسے عمراء مسلط کر دیے جائیں جو اوپر سے تمہارے اوپر عذاب نازل کریں، تم کو ایسے احکامات دیں جن سے تم پریشان ہو جاؤ، تمہارے اوپر ایسے ٹیکس لگائیں کہ تم پریشان ہو جاؤ، تمہارے اوپر ایسے قوانین بنا دیں کہ تم پریشان ہو جاؤ۔ یہ سب اللہ کا عذاب ہے۔ الا یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم، زمین سے بھی ہوگا، سیلاب آئیں گے پاؤں سے، زمین سے بھی ہوگا، زلزلہ آئے گا، پھنس جاؤ گے اس کے اندر، زمین سے بھی ہوگا، نیچے سے بم پھاڑے جائیں گے اور تم کہیں کے نہیں رہو گے۔ یہ سب علماء نے، مفسرین نے اپنی تفسیروں میں لکھا ہے۔
کسی نے کسی حدیث کو، کسی نے کسی حدیث کو، کسی نے کسی واقعے کو، کسی نے کسی قوم کے سارے معاملات کو نقل کر کے یہ لکھا ہے. او من تحت ارجلکم، ہاں یہ قادر ہے کہ تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب بھیج دے، اور اس بات پر بھی قادر ہے کہ ایک ہی قوم پر کئی قسم کا عذاب بھیج دے. اوپر سے پانی، نیچے سے سیلاب، ادھر سے زلزلہ، اور آگے سے او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بعض بعض، اور تمہارے اوپر ایسے لوگ گروہ بن جائیں کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو. اللہ پاک بعض دفعہ ان ساروں سے کی شکل میں عذاب بھیجے. ہم اس وقت پاکستان میں خصوصاً اس طرح کے عذاب کا سامنا کر رہے ہیں، اوپر سے نیچے سے آپس کے قتل قتال سے. فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صحابہ کہتے ہیں کے ساتھ ہم گزر رہے تھے، مسجد بنی معاویہ کے سامنے سے گزرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد میں چلے گئے، 2 رکعت نماز پڑھی، خاصی تاخیر ہوئی، باہر نکلے، فرمایا کہ میں نے اللہ سے 3 دعائیں کی. اے اللہ میری ساری امت عہد سے ہلاک نہ ہو جائے، میری ساری امت پر کوئی ایسا دشمن مسلط نہ ہو جو سب کو ختم کر دے، میری امت کے درمیان تفرقہ بازی، ٹوٹ پھوٹ، الگ گروہ بندی نہ ہو. فرمایا پہلی دعا قبول ہو گئی، پہلی 2 دعا قبول ہو گئی، تیسری قبول نہیں ہوئی. اور دوسری تفصیلی حدیث ہے، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا، اور بعض دوسری کتب حدیث، اچھی کتب حدیث جن کو ہم سیاہ ستہ کہتے ہیں، ان میں سے بھی لوگوں نے اس کے حصوں کو نقل کیا ہے. تفصیلی حدیثیں میں صرف اس وقت جو جس طرف متوجہ کر رہا ہوں وہ ٹکڑا عرض کرتا ہوں کہ منع کر دیا کہ کہہ دیا وہ دونوں قبول، یعنی پہلی والی قبول اور دوسری والی قبول کی صورت یہ بتائی کہ ہاں ہم اگر ان لوگوں پر دشمن مسلط ہو جائے اور وہ دشمن اطراف سے لوگوں کو بلائے مارنے کے لیے، تو بھی اگرچہ اطراف سے مارنے کے لیے بھی بلائے وہ، تو بھی وہ میری پوری امت کو ختم نہیں کر سکے گا. البتہ بعض کو قتل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور بعض کو قید کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی کھول کر چیزوں کو فرمایا ہے. لیکن یہ جو آنکھیں ہیں اور جو دماغ ہے اور جو کان ہے، ان حواس کو مادیت سے ہٹ کر استعمال ہی نہیں کیا جا رہا. اسکول کالجوں میں وہ پڑھایا گیا اور معاشرے میں جو میڈیا کے ذریعے ذہن بنایا گیا وہ سب کچھ یہی ہے. اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے آگے بعض کو قتل کر دیں گے، بعض کو قید بنا لیں گے، اور میں اس پر اپنی امت سے زیادہ نہیں ڈرتا. میں تشریح کے طور پر کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی اپنی حکمت کو، اس مطلب کو صحیح جانتے ہیں. میں صرف اپنی ناقص رائے پر کہہ رہا ہوں کہ میں اس پر زیادہ ڈر نہیں ہے مجھے. کیوں؟ جو مریں گے وہ شہید ہوں گے، جو زخمی ہوں گے نقصان ہوگا، اللہ اس کا ان کو بدلہ دے دیں گے. فرمایا مجھے اصل ڈر اس بات کا ہے، مجھے اصل ڈر ان کے ائمہ لیڈروں کا ہے، ان کے عمرہ جو اوپر کے ایلیٹ کلاس ہے اس کا ہے. کیا ہے؟ ان کے امیروں کا، حکام کا، کہ وہ ایسے ہو جائیں گے کہ ان میں سے بعض قبائل ایسے ہوں گے جو ان کے کہے پر مشرکین سے سمجھوتا کریں گے، بعض قبائل ایسے ہوں گے جو بتوں کی عبادت شروع کر دیں گے. اللہ جانتا ہے اس کی کیا صورت ہوگی، میرے نبی کا کہا سچا ہے، کیسے ہوگا یہ ہمیں معلوم نہیں ہے. اور جب اللہ رب العزت ان کے درمیان تلوار رکھ دیں گے، یعنی لڑائی جنگ شروع ہو جائے گی، تو پھر بعد میں اٹھائی نہیں جائے گی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس لیے جو حالات ہیں، ہاں آگے کی آیت تو انظر، تو دیکھو کیف نصرف الآیات، انظر کیف نصرف الآیات، ہم دیکھ لو ہم کیسے ان نشانیوں کو ادھر ادھر پھیرتے رہتے، کبھی یہ کبھی یہ کبھی یہ کبھی یہ. کیوں؟ لعلہم یفقہون، تاکہ تم کچھ سمجھ حاصل کرو. اس لیے جتنے عذاب کا تذکرہ میں نے کیا، اخیر کے اس ٹکڑے میں سب سے بڑے عذاب کا تذکرہ ہے، جو صاف لفظوں میں نہیں ہے مگر عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. سب سے بڑا عذاب کیا ہے کہ اللہ نے یہ جو کچھ بیان کیا کہ ہم یہ نشانیاں بھیج رہے تمہاری طرف،
ہم اس نشانی کو اللہ کا عذاب نہ سمجھیں اور سمجھیں ہم تو ٹھیک ہے. یعنی سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ اللہ کے آئے ہوئے عذاب کو عذاب نہ سمجھا جائے. ایک آدمی بیمار ہے, شوگر بڑھ رہی ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ شوگر کی وجہ سے بیمار ہے, کھا رہا ہے مزے سے شوگر میٹھی چیز. وہ تو علاج کب کرے گا؟ جب اس کو پتہ چلے گا کہ وہ شوگر کا مریض بن چکا ہے. جب ہم یہ سمجھ ہی نہیں رہے کہ یہ عذاب ہے تو لہٰذا ہم اپنی نافرمانیوں میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اللہ سے روگردانی, اللہ کی تعلیمات سے, اللہ کی ذات سے اپنے آپ کو پھیرنے کا کام تیزی سے جاری. اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے, اللہ ہمارے دل کی آنکھیں کھول دے اور اپنی طرف ہم سب کو متوجہ فرما دے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.